احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت، درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سوال کے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جی جناب۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، مہینہ پہلے کا مال لیا ہوا ہے، اس کا ریٹ کم تھا، اب ریٹ بڑھ گیا، مال وہی ہے، کیا اس کا ریٹ بڑھا سکتے ہیں یا پہلے ہی خرید والے ریٹ پہ دینا ہوگا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مارکیٹ میں آج جو بھاؤ چل رہا ہے، اگر آپ اس بھاؤ سے بیچنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی کباط تو نہیں ہے، آپ بیچ سکتے ہیں۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ مال بھاؤ کے حساب سے بیچا جاتا ہے، جو مارکیٹ کا بھاؤ ہوتا ہے۔ اور شریعت میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں مارکیٹ بھاؤ کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے اور آپ کے پاس وہ چیز ہے، مال تجارت ہے، تو اب آپ قیمت خرید کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اس دن کا اعتبار کریں گے کہ جس دن زکوٰۃ نکالنی ہے اس دن اس کا اوپن مارکیٹ میں کیا بھاؤ ہے۔ تو یوں اگر آپ اس بھاؤ سے بیچتے ہیں تو کوئی اس میں حرج تو نہیں ہے، سستا بیچیں گے ثواب سمجھ کے، مسلمانوں پہ احسان کرنے کی نیت سے، ان کا بوجھ کم کرنے کی نیت سے، تو اس میں نیکی کا پہلو بھی موجود ہے۔ ٹھیک۔ مجھ سے ایک سوال ہے کہ انٹرنیشنلی جب تجارت ہوتی ہے، ہمارے یہاں ڈالرز میں رقم آتی ہے زیادہ تر، ڈالرز میں آئے، پاؤنڈس میں آئے، کسی میں بھی آئے، ڈالرز کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں، ڈالرز میں آئی رقم، تو اب جب وہ رقم بینک میں آتی ہے تو بینک جو دے گا وہ تو یہ ہماری جو مقامی کرنسی ہے روپیہ وہ دے گا، اور اوپن مارکیٹ یعنی مارکیٹ میں ڈالر کے ریٹ اپ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں، تو جو جس کی ملکیت میں ڈالر آئیں جب وہ نکالے گا تو بینک تبدیل کر کے دے گا، یعنی کرنسی دے گا اس کے مطابق، پاکستانی روپیز دے گا۔ تو اب یہ اگر اس امید پہ رکتا ہے کہ شاید ڈالر کے ریٹ کچھ بڑھ جائیں تو مجھے کچھ فائدہ ہو جائے گا جب وہ چینج کریں گے، تو اس نیت سے رکنا اور پیسے کو رکھنا درست ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، کوئی غیر قانونی کام تو یہ کر نہیں رہا۔ ٹھیک ہے۔ اگر آئے ہیں اور وہ سودی اکاؤنٹ میں بھی نہیں گئے اور وہ رکھے ہوئے ہیں کسی جگہ پر اور یہ نہیں نکال رہا، تو اس میں کسی طرح کی کباط تو نظر نہیں آ رہی شرعی اعتبار سے، اور نقصان کا پہلو بھی ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو، ڈاؤن بھی تو ہو سکتا ہے، جی مصب، ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ آپ ہی ہوگا۔ تو خیر، اس طرح کے رسک کاروباری دنیا میں لینا ایک عام سی بات ہے، اس کو ہم غرر تو نہیں کہہ سکتے، تو اس میں کوئی حرج تو نظر نہیں آتا۔ ٹھیک۔ اس سے ایک سوال کا جواب آپ نے پچھلے پروگراموں میں دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر کسی دکان پر ایڈوانس رقم رکھوا دی ہے، رقم رکھوائی ہے، اس کے بعد ایڈوانس کے بھائی جو بھی ہم سامان لیں گے اس میں کاٹ لینا، کریانہ کی دکان کی مثال آپ نے ارشاد فرمائی تھی، تو اب جب وہ سودا لے گا اور جو یہ معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے آپ نے فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں سودی پہلو پایا جاتا ہے، تو اس پہ ایک سوال ہے کہ اس میں سود کا لین دین تو نہیں ہو رہا عملاً، اور دکاندار کوئی ڈسکاؤنٹ بھی نہیں آفر کرتا ہے کہ تم نے پیسے رکھوا دیے تو ڈسکاؤنٹ ہے، البتہ یہ ہے کہ ہم اس سے کم یا زیادہ کا سامان لیتے ہیں مہینے پہ، پھر جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ بل پر تبدیل کر لیتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، علماء نے 2 صورتیں بیان کی ہیں کہ اگر رقم رکھوائی ہے امانت کے طور پر کہ وہ اس رقم کو خرچ نہیں کرے گا، تب تو ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے، اگر وہ اس کو خرچ نہیں کرتا، اپنے استعمال میں نہیں لاتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو رقم دی ہے قرض کے طور پر، تو یہاں قرض دے کر نفع اٹھانا ایک اعتبار سے پایا جاتا ہے، اور اسی اعتبار کا فرض کرتے ہوئے علماء نے اس مسئلے کو ناجائز لکھا ہے۔ ٹھیک۔ مجھ سے کسی کام کے اندر جب ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں
ایک شخص انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور دوسرا محنت کر رہا ہے، اس میں اس کی تنخواہ کا تعین کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو ورکر ہے، یعنی جو ان کا ورکنگ پارٹنر ہے، وہ کام تو کرے گا لیکن وہ ساتھ میں اپنی تنخواہ بھی معین کروانا چاہتا ہے، یہ پہلو کیسے بنے گا؟ یعنی شاید مداربت کی صورت بنتی ہے لیکن اس میں تنخواہ کا جواز کیسے ہوگا یا کیا حکم ہوگا، اور کوئی صورت بن سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ورکنگ پارٹنر تو ایک مبہم سا لفظ ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دونوں شراکت کر رہے ہیں، دونوں کا انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سلمنگ پارٹنر ہے اور ایک ایکٹیو ہے. ٹھیک، ان معنی میں آپ ورکنگ پارٹنر کہیں. جی، دوسرا مداربت میں ہوتا ہے کہ ایک کا پیسہ ہے اور ایک جو ہے وہ ورکنگ میں ہے، تو وہ بھی ورکنگ پارٹنر کہلاتا ہے. دونوں ہی جگہوں پر تنخواہ کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. جو مداربت میں ہے جی، وہ اپنا نفع ہوگا تو محنتانہ لے گا، اس کا جو محنت کا صلہ ہے وہ نفع میں رکھا گیا ہے. صحیح، جب تک نفع نہیں ہوگا اس کے لیے الگ سے کوئی چیزیں نہیں ہیں. یہاں تک کہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے اگر وہ شہر میں ہے جی، تو کھانے پینے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بھی اس کو نہیں ملیں گے، صحیح، شہر سے باہر تو ملیں گے. مداربت میں جی، شراکت کے اندر یہ ہے کہ شراکت کے اندر وہ خود پارٹنر ہے، اس کا اپنا پیسہ ہے، کمپنی میں اس کا اپنا حصہ ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ 50,000 روپے اٹھاتا ہے تو 25,000 روپے تو خود اپنے مال سے اٹھا رہا ہے وہ. صحیح. تو اپنے ہی کام پر جو تنخواہ ہے وہ نہیں ہوتی. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارا آن لائن کاروبار بھی ہے جس میں ہم اپنے واٹس ایپ گروپ میں ہمارے کسٹمر کو کچھ آئٹمس کے فوٹوز یا ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں، ساتھ میں کبھی ڈیٹیلز وغیرہ بھی بھیجتے ہیں. اب اگر کوئی کسٹمر کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو وہ ہمیں میسج یا کال کرتا ہے تو ہم اس سے رپلائی دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ایڈوانس پیمنٹ کر دیجئے بکنگ کے نام پر، یا ہماری دکان پہ آیا ہوتا ہے تو ہم اس سے بکنگ کے نام پر ہاف یا فل پیمنٹ وصول کرتے ہیں. اب ہم دوسرے یا تیسرے دن ہم اپنی اوپر والی دکان پہ جہاں سے ہمیں مال خریدنا ہوتا ہے اس کے پاس جا کر وہ چیز چیک کر کے ہم لیتے ہیں اور چیک کر کے ہمارے کسٹمر کو ہم بیچتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے کسٹمر سے پیمنٹ ہمارے پاس آیا تو اس وقت وہ چیز ہمارے پاس موجود نہیں تھی، دوسرے دن ہم خرید کر لائے ہیں، تو اب وہ بکنگ کے نام پر ہاف یا فل پیمنٹ لیا، وہ حرام کی روزی کہلائے گی اور کرنے والا اور خریدنے والا کیا گنہگار ہوگا؟ اور ساتھ میں یہ سوال ہے کہ اگر ہم اپنے کسٹمر کا پیمنٹ آنے سے 2 یا 3 منٹ پہلے ہم اپنی اوپر والی دکان پر کال کر کے وہ چیز سائیڈ میں رکھوا لے یا پیمنٹ کر کے سائیڈ میں رکھوا لے تو کیا اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ بہت سارے مسلمان اس کام میں انوالو ہیں، تو کیا یہ سارے گنہگار کہلائیں گے؟ اب اس سے صحیح معنوں میں کرنے کی کیا صورت ہے؟ دیکھیے، خرید و فروخت کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کا سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے. حدیث پاک میں ہے، لا تبیع ما لیس عندک، تیری ملکیت میں جو مال نہیں ہے تو اسے نہ بیچ. تو اس صورت کے اندر مال کا آپ نے سودا کر لیا، پیسے پکڑ لیے، حالانکہ وہ مال آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے، تو تھوڑا سا ٹھہراؤ لاتے ہوئے گاہک کے ساتھ جو آپ کی انگیجمنٹ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. پہلے حصے میں آپ صرف بکنگ صرف آپ پرومس کر لیں اور صرف ایک وعدے کی حد تک اس سے بات کر لیں کہ ٹھیک ہے بارگیننگ ہماری ہو گئی، اتنے میں ہم سودا لاک کرتے ہیں، لیکن بطور وعدہ ہم آپ سے ڈن نہیں کر رہے، مال ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم آپ کو ڈن کر دیں گے. مال جا کے آپ خرید لیں، خریدنے کے بعد اس سے دوبارہ رابطہ کر لیں. صرف آپ کو ایک اسٹیپ بڑھانا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی پریشانی ہے، دشواری ہے، بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی، صرف آپ نے ایک طریقہ کار اختیار کرنا ہے. پہلے دفعہ میں گاہک کو بھی تھوڑا اجنبی لگے گا، لیکن پھر جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی روٹین یہی ہے، وہ بھی کمپرومائز کرے گا آپ کے ساتھ، کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اب تک کیا وہ تو بلا شبہ غیر شرعی معاملہ ہے، اور بے باطل تو ملکیت میں نہیں آتی سامنے والے کے. غیر مسلم کے ساتھ تو پھر بھی یہ ہے کہ بے فاسد چل جاتی ہے، کیونکہ اگر سامنے غیر مسلم ہو تو، لیکن بے باطل کا تو معاملہ ہی الگ ہے، تو ملکیت میں ہی نہیں آئے گی. احکام تجارت کا تجربہ یہ ہے کہ بعض اوقات رمضان شریف کے آخر میں یا عید کے بعد سوالات آ رہے ہوتے ہیں، وہ سوال میں پہلے کر رہا ہوں. وہ یہ کہ کیونکہ رمضان شریف میں الحمدللہ تراویح کا معاملہ ہوتا ہے
اور مسجد میں ایک فرد یا 2 افراد نہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں، ان معنوں میں کہ پورے سال تو امام خطیب اور امام مؤذن اور خادم وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن تراویح سنانے والے افراد حافظ صاحب اور سامع ایڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، مسجد کمیٹیاں بھی مختلف نوعیت کی ہیں، وہ اپنے طور پہ چلا رہی ہوتی ہیں۔ حافظ صاحب اور سامع جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کی پورے سال کی روٹین میں یہ نہیں ہوتا، کچھ اور مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو اب جب یہ آتے ہیں تو مختلف علاقوں میں شاید مختلف روٹین ہوگی، لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ لینا دینا ہوتا ہے، چاہے وہ تحائف کی صورت میں ہو، چاہے ہدیے کی صورت میں ہو، چاہے اجارے کی صورت میں ہو۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ ایسی رہنمائی مل جائے، کیونکہ ابھی ہزاروں لاکھوں جگہ پہ یہ کام ہونا ہے، تو ایک رہنمائی مل جائے دونوں افراد کے لیے۔ دیکھیے، قرآن پاک جو سنانا ہے اس کا معاوضہ نہیں لے سکتے، قرآن پاک پڑھانے کا معاوضہ لے سکتے ہیں، یعنی پڑھانا جو ہے وہ تعلیم ہے، ٹیچنگ ہے۔ تو تعلیم و تدریس اور امامت، اس کے حوالے سے تو علماء نے اجازت دی ہے، لیکن جو حافظ قرآن آتے ہیں اگرچہ وہ امامت کرتے ہیں، لیکن امامت تو امام بھی کر رہا ہے، ان کا اصل مقصود ہوتا ہے قرآن سنانا۔ قرآن سنانے کے لیے ان کو لایا جاتا ہے، اور تلاوت کرنے کا معاوضہ لینا علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے۔ اب علماء نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ اپنے وقت کا ایک معاہدہ کریں، کہ مثال کے طور پر عشاء کی نماز 8:30 بجے ہونی ہے، تو 8:30 بجے سے لے کر 10 بجے تک یہ میں ٹائم کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہوں، اس ٹائم میں میرے منصب کے مطابق آپ جو چاہے کام لے لیں۔ تو یوں وہ ٹائم کا معاہدہ کرنے کے بعد اپنا ایک ایگریمنٹ کریں، اور پہلے سے طے کر کے کریں۔ بعض اوقات جو ہے یہاں پہ تھوڑی سی شرما شرمی کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اور ایک بندہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، مسجد والے کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے، اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے، بندہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ ہمروز بھائی جی، جیسا کہ انہوں نے وزیر اعظم بنانا اس کو، ٹھیک ہے، اور پوچھیں ہاں بھائی امام صاحب کو پیکج کیا دیں گے، ہاں ہمارے پاس تو انتظام ہی نہیں کچھ، تو پھر جیسا انتظام نہیں ہے تو پھر ویسا بندہ لے کر آئیں آپ۔ مثال کے طور پر آپ کی مسجد میں کم نمازی ہیں، جی، ہوتا یہ ہے کہ جس کے اندر صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، آواز اچھی ہے، یا اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس تو کئی مواقع ہوتے ہیں، وہ کہیں اور بھی موو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات بندہ ایسا نہیں کہ پیسے کی وجہ سے موو ہو رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھی زیادہ لوگوں کو مجھ سے فائدہ پہنچے، ٹھیک ہے، مختلف ریزن ہو سکتے مختلف اچھی نیتیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ باؤنڈ کر دیں گے ایک چھوٹے سے ایریا میں لا کے، اور 6 نمازی پیچھے کھڑا کر کے، اور وہ نفسیاتی طور پر اس کے سارے مورالیں جو ہے نا وہ گر جائیں، تو پھر وہ کیسے پرفارم کرے گا، کیسے جو ہے نا وہ شوق و ذوق اس کا برقرار رہے گا، اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ مجھ سے اس میں یہ بھی ارشاد فرمائے گا، میں چاہ رہا ہوں ایک پوری بات ہو جائے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ جو بھی لینا دینا کا تھا ٹائمنگ کے حساب سے طے ہو گیا، لیکن ہمارے یہاں مساجد میں عرف و عادت یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ چندہ ڈونیشن کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ڈونیشن زیادہ ہو جاتا ہے، جو طے ہوئی رقم ہے جتنے ایکسپینسز ہونے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو کمیٹیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ تقسیم کر دیتی ہیں، انہی میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ اجارہ تو کم کا ہوا ہے لیکن زیادہ دے دیتی ہیں، تحفے کے طور پہ دے دیتی ہیں، تو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ ایک تو مسجد کمیٹی کے ساتھ معاملات ہیں، پھر جب وہ تراویح سناتے ہیں تو مختلف افراد بعض اوقات تحائف بھی دیتے ہیں، نقد رقومات بھی دیتے ہیں، ان کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، وہ افراد نہ تو کوئی معاہدہ کرتے ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی فاؤنڈیشن ہوتی ہیں، اپنی رضامندی اور خوشی سے دیتے ہیں، اس کا تو معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایسا ہے کہ وہ دینا ناجائز ہے۔ شوق ذوق کی بات ہے، وہ دیکھتے ہیں حافظ صاحب ہیں، پورا مہینہ آئے ہیں، انسیت قائم ہو جاتی ہے، ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس محبت اور رشتے کے پیش نظر، قرآن پاک کی تعظیم کے پیش نظر، وہ یہ ایک وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی خدمت کر کے نیکیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مصحف کمیٹی جو اضافی دے رہی ہے؟ کمیٹی جو اضافی دیتی ہے، تو دیکھیں ایسا تو ہوگا نہیں کہ 50,000 کا انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اور اضافی انہوں نے اوپر سے 1 لاکھ دے دیے، نہیں، ایسا تو نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ جی تھوڑا بہت ہوتا ہوگا، جتنا عرف ہے جی اتنی خدمت چندے سے کی، جو الگ سے چندہ کیا انہوں نے جی، اس میں بھی اس کا عرف دیکھا جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، وہ بچ گیا تو وہ چاہتے ہیں اسی میں، اگر اس عرف اس کا یہی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال آیا ہمارے پاس
سوشل میڈیا سے، حذیفہ شریف ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے سود لے لیا ہے اور اب وہ شرمندہ بھی ہے، نادم بھی ہے، سود تو ریٹرن کرنا ہے، تو اب اس کی تلافی کی کیا صورت ہوگی کہ یہ سود نہ رہے؟ دیکھیں، بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو دے کر اس سے جان چھڑائیں گے، اس کو دھونے کی کوئی ترکیب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میل ہے، گندگی ہے، مال خبیث، مال حرام ہے، اس سے برات کی ایک ہی صورت ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیا جائے۔ اس سے یہ سود یعنی انکم کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، انہوں نے سودی رقم لی ادھار، ایسا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں سود کے ساتھ واپس کرنا ہوگا، تو سمجھ میں یہی آ رہا ہے۔ دیکھیے، جب قرضہ لے جاتا ہے سودی قرضہ، تو جو قرضے کی رقم ہے وہ تو پاک رقم ہوتی ہے، اب جو اضافہ دینا ہوتا ہے وہ مال حرام ہوتا ہے، تو جو اضافہ ہے وہ مال حرام ہوگا، تو فوری طور پر یہ اگریمنٹ ختم کر کے اور اس کا مکمکہ کیا جائے، ورنہ اگریمنٹ جاری رہے گا، سود آپ دیتے رہیں گے۔ بعض اوقات ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ بندہ فوری طور پر رقم کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوتا، غلطی ہو گئی اس سے، اب فوری طور پر پیسے نہیں اس کے پاس، جی، تو اب حسب استطاعت جب بھی ایسا موقع پہلی دفعہ آتا ہے کہ آپ کی استطاعت بن جاتی ہے تو فوری طور پر اس سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ تو مجھ سے معاف ہو جائے گا جی، پھر معاف ہو جائے گا، توبہ کرنی ہوگی اس کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں سود لیا ہو یا دیا ہو، جو بھی طریقہ کار بیان ہوئے، ان طریقہ کار کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ سچی توبہ کرنے کے لیے پہلا مرحلہ ہے اس گناہ سے پیچھا چھڑانا، ٹھیک ہے، اس سے تو الگ ہوں پہلے۔ اس سے الگ ہونا پہلا مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بندہ بد نگاہی بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، جی، تو توبہ کیسے ہوگی؟ ٹھیک، توبہ تو ندامت کا نام ہے، جی، ندامت ترک کے فعل کا نام ہے، صحیح، مطلب یہ فعل نہ صرف ترک کرے گا بلکہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرے گا، صحیح، اسی کا نام توبہ ہے، تو اس سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ ٹھیک، تاخیر والے مسئلے میں یہ ہے کہ اس کی توبہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، رجوع تو کر لیا اس نے، یعنی اب اس کے پاس استطاعت نہیں ہے ٹھیک ہے، پیسے واپس کرنے کی، تو اسی وقت توبہ کر لے، اور جب سارے معاملے سے بری ذمہ ہو جائے تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور توبہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ اور مجھے کیا پتہ توبہ کرنے کی برکت سے اس پہ جو تاخیر ہو رہی ہے وہ جلدی آسانی ہو جائے، کوئی سہولت بن جائے ایسی؟ دیکھیے، مستر کی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک، جو قبولیت کے اسباب بیان ہوئے ہیں کہ مستر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مستر کون سا؟ مستر وہ ہوتا ہے جو بے بس ہو، کوئی آس ہی نہ ہو، ساری جو دنیاوی اسباب ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، امید ہی نہیں ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی امید دنیا سے، ٹوٹا ہوا آدمی، ٹھیک ہے، تو اب اس کے پاس بوجھ ہے، قرضہ ہے، دینا ہے، کیسے دیں، تو بے بسی تو ہے نا، جی، تو اب یہ مستر ہے، اور مستر ہے تو دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آسانی فرمائے، توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں، جی جناب۔ اس دورے میں جو کرتا ہوں مجھے نا سرکاری کوارٹر مل ہوا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ایک پرفارما کروانا پڑتا ہے، اس پہ میں نے لکھا تھا کہ دسمبر اور پینٹ کروانا ہے کوارٹر کا، تو انہوں نے مجھے 28,000 روپے دے دیے ہیں، اور ابھی جو دسمبر اور پینٹ وغیرہ آ گئے 6-7 ہزار روپے میں، باقی پیسے بچتے ہیں۔ کوارٹر پہ اگر میں کوئی سامان لاتا ہوں اس کے علاوہ، تو کوارٹر کے لیے صرف اپنے ذاتی استعمال میں تو میں لا ہی نہیں سکتا، سرکاری پیسے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ اگر میں واپس کسی کو دیتا ہوں تو وہ واپس ہے تو وہ سرکاری اس میں نہیں جائیں گے، ادھر ہر بندہ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مزہ ہے۔ دیکھیں، اتنی بات تو ان کی کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ واپس نہیں جائیں گے، یہ جو مطلب پریکٹیکل نظر آ رہا ہے، لیکن میں حیران ہوں، پورے گھر کا ڈسمبر اور پینٹ 7,000 روپے میں کیسے ہو گیا؟ کسی تھوڑے سے حصے کا 7,000 روپے تو جو ہے مزدوری نہیں بنے گی، ٹھیک ہے، اب جو تو تھوڑا سا انہوں نے کوتاہی کی ہوگی ڈسمبر اور پینٹ کروانے میں، تو ورنہ تو صرف دروازوں کا پینٹ شاید سے زیادہ میں ہو جائے، کھڑکی دروازے یہ لیں گے تو اس کا پینٹ سے زیادہ میں ہو جائے گا، تو دیکھ لیں آپ جہاں سے پینٹ اکھڑ رہا ہے یا جہاں مزید تزئین کی گنجائش ہے تو یہ اسی مد میں خرچ کریں، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ اگر کوئی آدمی سمجھو کہ قرض لے تو اس پر واپس کا جو پیسہ لیتے ہیں فالتو، کیا اس تجارت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، کوئی قرض دے کر پیسہ لیتا ہے تو یہ تو سودی معاملہ ہے، یعنی مشروط طور پر پیسہ واپس لینا قرض پر
خالصتاً سود ہے تو یہ تو تجارت نہیں ہے، تو سودی معاملہ ہے۔ تو بالفرض اگر کسی کے پاس اسی طریقے سے رقم آئی اور اس نے کوئی نیا کاروبار اس سے شروع کر لیا یا رننگ جو بزنس تھا اس میں لگا چکا وہ، کیونکہ ابھی تلافی کی بھی بات ہوئی تھی پیچھے، تو اگر وہ لگا چکا تو اب کیا کرے وہ؟ دیکھیں ہم نے بارہا اس مسئلے کو بیان کیا ہے، قرض لے لیا ہے اگرچہ کہ وہ سود پہ لیا ہے تو جو یہ اضافی دے گا وہ سود ہے۔ جی، فعل یہ غلط تھا، حرام کام کا مرتکب ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو رقم اس نے لی ہے یہ تو پاک رقم کہلائے گی۔ اگر یہ کسی کام میں لگی ہے تو اس کو حرام نہیں کہیں گے، اس کی جو نتائج، تفریحات، نفع جو حاصل ہوگا وہ مال حرام نہیں ہوگا، مال حلال ہی ہوگا۔ سودی صورت میں آنے والے پروفٹ کو بہرحال اسے نکالنا ہوگا، سودی پروفٹ جو ہے، جو اوپر کی رقم۔ دیکھیں ہم نے بات کی ہے قرضہ لیا ہے ٹھیک، اور اب یہ سود دے گا، ٹھیک، دینا پڑے گا نا اس کو، جی، فعل حرام ہے، ٹھیک، لیکن ایسا نہیں کہ سود اس کی انکم میں شامل ہوا ہے، صحیح، یہ تو دے رہا ہے، صورت یہ بن رہی ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ ایک آدمی کاروباری بندہ ہے جس کا موبائل اکاؤنٹس وغیرہ ہیں، تو شہر سے باہر کے کچھ لوگ ان کے اکاؤنٹ میں رقم بھجواتے ہیں اور وہ پھر فی 1000 پہ 20 روپے لے کر ان کے جو گھر والے ہیں ان تک وہ رقم پہنچا دیتا ہے۔ تو آیا اس طرح کرنا کہ وہاں سے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ رقم بھیجیں اور یہاں سے آپ 1000 روپے پہ 20 روپے چارج کر کے ان کے اہل خانہ کو نقد رقم دے دیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں ایک تو آج کل موبائل کمپنیاں جو ہیں ان کے ہاں اس طرح کا ڈیلیوری سسٹم موجود ہے اور وہ اپنی سروس چارج کرتے ہیں، اور اپنی سروس جو چارج کر رہے ہیں اسی میں سے وہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی فیس وغیرہ دیتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں پر شاید بوجھ نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ پرائیویٹلی کوئی ایسا کر رہا ہو، جی، اب پرائیویٹلی کوئی کر رہا ہے اور اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بھئی آپ نے گھر تک جا کے دینا ہے، جی، تو گھر تک جا کے جو دینے کی سروس ہے اگر کوئی الگ سے مقرر کرتا ہے تو اس سروس کو مقرر کرتے ہوئے اس کا معاوضہ تو لیا جا سکتا ہے۔ اسے بھی یہ رقم پہ پیسے لینا نہیں کہلائے؟ دیکھیں اس نے کچھ تھوڑی دیا ہے، اس کے پاس ایک چیز آئی وہ اس نے آگے بڑھائی، ٹھیک، امانت پہنچا رہا ہے گویا کہ، ہاں، ٹھیک، ٹھیک، اس سے خود کسی کو قرضہ نہیں دیا۔ صحیح۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا مجھ سے کہ بعض اوقات جو ہے نا خود بخود گلی محلوں میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے مجھے خیال ہے کہ شاید کسی کو نہیں، بہت پرانا واقعہ ہے، کم سے کم 110 سال پرانا واقعہ ہے۔ جب ڈاک خانہ سسٹم نیا نیا آیا تھا جی، اور منی آرڈر کا معاملہ ایجاد ہوا صحیح، تو کچھ لوگوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ جو منی آرڈر کے ذریعے رقم بھیجی جاتی ہے اور ڈاک خانے والوں کو فیس دی جاتی ہے تو سودی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک رسالہ مرتب فرمایا، المنی والدرر، اور اس میں ثابت کیا کہ بھائی یہ سودی معاملہ نہیں ہے، یہ اصل میں سروس بیس کام ہے جس پر آپ معاوضہ دے رہے ہیں اس کو۔ تو پورا رسالہ اسی مسئلے پر لکھا گیا تھا، ٹھیک، فتاوی رضویہ شریف کی جلد 19 میں یہ رسالہ موجود ہے۔ ٹھیک۔ اس سے اس کو بیلنس کیسے کریں گے؟ ویسے شاید عوام کے اپنے پریکٹیکل کے لیے تو بات کام کی نہ ہو، لیکن ایک سیکھنے کی بات ضرور ہے کہ یعنی مفتیان کرام، کسی بھی دور کے جو مفتیان کرام ہیں ان کو شاید یہ چیلنج رہتا ہوگا، شاید آپ کو بھی رہتا ہو، کہ عوام کو اگر ہم دیکھیں، عوامی اعتبار سے بات کریں یا نچلے طبقے کے، علمی طور پہ نچلے طبقے کی بات کریں، یا جو آدھا کام سیکھ کے بھاگے ہوئے افراد ہیں اس فیلڈ کے بھی، ان کی بات کریں ہم، تو مجھ سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے عوام ہر چیز کی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بس اجازت مل جائے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اپنے تئیں ایسے یعنی احتیاط کا پہلو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس سے بھی روک رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ پہلو ہے، اگرچہ اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اس سے میرے ذہن میں آیا کہ ایک مفتی جو ہے جب وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، ایک فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، اسے ان دونوں ہی صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو مینیج کیسے کرتے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز جب مینیج نہیں ہو رہی ہوتی جی، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نااہلی ہوتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو جہاں چیزیں مینیج نہیں ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے نااہلی ہے، وہاں پر صلاحیت نہیں ہے، جس کام کی اس کام میں ہاتھ ڈالنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو علم فقہ جو ہے کوئی یتیم تھوڑی ہے،
صحیح علم فقہ تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. صحیح. اب جو حاملان فقہ ہیں، حاملان فقہ آسمان سے نہیں ٹپکتے، وہ سال ہا سال 10-20 سال ایڑیاں رگڑتے ہیں، صحیح. اس علم میں محنت مشقت کرتے ہیں، جب جا کے عقدہ کھلتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور وہ پھر چیزوں کو اپنے علم کے مطابق آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر فقیہ اور ہر مفتی جی پورے کے پورے عالم فقہ کی دنیا کا بادشاہ ہو. ٹھیک، یعنی فقہ کے ہر شعبے کا. ہاں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں کچھ تحقیق ہوتی ہیں، کچھ وہ سابقہ جو فقہ گزرے ہیں ان کی تحقیق سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. 99% تو صدیوں سے جو کام ہوا ہے اسی سے استفادہ لیا جاتا ہے، بلکہ 99.99 کر لیں آپ، ٹھیک جو ہے. پہلے سے کام ہوا ہے اس سے استفادہ لیا جا رہا ہوتا ہے. تو صحیح. میں نے کہا نا یتیم نہیں علم فقہ. جی تو 14 صدیاں ہو گئی ہیں، ہر چیز مرتب کی گئی ہے، اصول بیان کیے گئے ہیں، ضابطے قانون بیان کیے گئے ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ان کے تلامذہ ہیں، اہل مراتب ہیں، اصحاب تخریج ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو فقہ کے طبقات ہیں ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں موجود ہیں. ٹھیک. ان سے استفادہ کر کے مسئلہ آگے بڑھایا جاتا ہے. ٹھیک. اب وہ آگے بڑھ جائے جس نے ان کتابوں کا نام بھی نہ سنا ہو، ٹھیک ہے، جسے فتویٰ دینے کے اصول ہی نہ پتہ ہوں، جی جس نے اتنا پڑھا ہی نہ ہو کہ بندہ اہل فتویٰ کہلائے، تو پھر نہ اہلی تو سامنے آئی نا، پھر چوکے چھکے لگ رہے ہوتے ہیں. چکے چھکے لگ رہے ہوتے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. ذہن میں تو میرے اسی سے متعلق اور بھی سوالات آ رہے ہیں، لیکن سلسلے کا موضوع یہ ہے نہیں. ایک بیچ میں آپ کو ایک کام کی مزید بات مل گئی. بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. جی جناب. مفتی علی اصغر دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جیسے بھی ڈالر کی بات چلی کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ڈالرز جو ہے نا، ڈالرز کی اس میں ہمیں بینکوں میں رقم آتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پارٹی سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ مال آ جائے گا اور اتنے ڈالر کا ہم اس کو سیل کر دیں گے اور یہ اگلے مہینے ہمیں ڈالر اتنے آ جائیں گے. تو اس کا ایک اور طریقہ جو بینک لانچ کرتا ہے وہ فارورڈ بکنگ ہوتا ہے. فارورڈ بکنگ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جو اس وقت ریٹ ہوتا ہے نا، تو وہ ایک مہینے کی مدت پر وہ ریٹ بلاک کر دیتے ہیں. سپوز کہ آج 272 روپے کا ڈالر ہے تو وہ ایک مخصوص رقم، جیسے کہ میں نے $10,000 بک کرا لی ہے، تو وہ میرے $10,000 بک کر دیں گے ایک مہینے کی شرط پہ کہ میں ایک مہینے کے اندر اندر اس کے اگر ڈاکومنٹ کو دے دیتا ہوں یا وہ میرے ڈالرز آ جاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا مجھے آج کے ریٹ پہ، بھلے اس ٹائم وہ کوئی بھی ریٹ ہو، 260 ہو، 252 ہو، 240 ہو، جو میں نے آج اس کی بکنگ کرائی ہے فارورڈ بکنگ، تو اس ریٹ سے جو ہے نا کہ مجھے پیسے ملیں گے. تو کیا ایسے شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے، جو سودی بینک یہ کام کرتے ہیں ڈالر بکنگ کی، وہ تو نرا سود ہے، کھلا کھلا سودی معاملہ ہے، کیونکہ پیسے کے بدلے ادھار ہے. یعنی وہاں بھی کرنسی ہے، یہاں بھی کرنسی ہے، اور دونوں ہی جو ہے نا وہ بالکالی بالکالی بھی ہے، نہ آپ نے دی نہ انہوں نے دی، اور ایک طرف ادائیگی ہو تو بھی پرابلم موجود ہیں، بہت ساری پرابلمس موجود ہیں یہاں پر. بعض اسلامی بینک بھی ڈالر بکنگ کرتے ہیں، لیکن وہاں میری معلومات کے مطابق خرید و فروخت نہیں ہوتی. وہ ایک وعدے کی بنیاد پر بک کرتے ہیں ڈالر، کوئی خرید و فروخت نہیں کرتے. اگر تو وہاں اسی طرح ہے جو میری معلومات ہیں، اور میں باضابطہ گیا تھا ایک مرتبہ، ایک میٹنگ کی تھی میں نے جب یہ معاملہ بہت زیادہ عروج پر تھا، تو وہاں ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم اس کی باقاعدہ خریداری کا معاہدہ نہیں کرتے، ہم ایک پرومس کرتے ہیں. اب وہ معاہدہ ہو سکتا ہے مزید آگے جا کے اس کے مزید کچھ انڈے بچے ہوں، کچھ مزید جزیات ہوں، تو اس معاہدے کو سامنے رکھ کے ہم سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو اسلامی بینک کی یہ پروڈکٹ ہے کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک نہیں. باقی جو سودی معاملہ ہے اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. بعض لوگوں نے بغیر کسی تمیز کے کہا ہے کہ جی کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو سود کو حلال کرنے والی بات ہے، کیسے حرج نہیں ہے؟ جب وہ معاملہ سودی ہے، جب وہاں سیل ہو رہی ہے،
ایک طرف کرنسی دوسری طرف کرنسی، ہم جنس چیزیں، اگر دو جنس بھی مانے تب بھی بل کالی تو لازم آئے گی، نہ انہوں نے ادائیگی کی نہ انہوں نے ادائیگی کی، دونوں ادائیگیاں جو ہے نا ادھار ہیں، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب ابھی کافی ساری جو بات ہوئی اس میں ایک یاد آیا، کسی نے مسئلہ بھیجا تھا، میں پوچھ نہیں سکا تھا یہاں پر، لیکن بڑا اہم ہے، آپ خود بھی بیان کرتے رہے کہ سونار مارکیٹ میں جو گولڈ بسکٹس ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے بکنگ کی صورت میں. بکنگ کرا دیے جی، مثال کے طور پہ میں نے بک کرا دیا جی، میرے کیا ریٹ ہے، یہ ریٹ ہے، ٹھیک ہے، میرے 10 پیس کہتے ہیں ہمارے یہاں مارکیٹ میں، یعنی 100 تولہ سونا میرا بک کر لو. اب یہ بک ہو گیا ہے، نہ لیا ہے نہ دیا کچھ، یہ بک ہو گیا، شام کو معلوم کیا ہاں جی کیا ریٹ ہے، اب وہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے جو بھی ہے، اب وہ جی وہ چلو جی بیچ دو، یہ بھی فون پہ ہو گیا. اب نتیجہ کیا نکلا، میں ناظرین کے سمجھانے کے لیے بھی کہہ دوں کہ جن کی فیلڈ نہیں ہے، بالفرض جس وقت میں نے فون کیا تھا اس وقت 2 لاکھ روپے تولہ تھا جب میں نے خریدا تھا، یہ زبانی سے کلامی، اور جب میں بیچنے لگا ہوں تو اس وقت 2,02,000 روپے تولہ ہے، تو 100 تولہ کے حساب سے 2 لاکھ روپے بن گئے 2,000 روپے کے فرق سے نا. تو اب یہ آپ اس کو منع کرتے رہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقتاً خریداری بھی نہیں ہے، مصطفیٰ میرا سوال یہ نہیں ہے، سٹہ بازی ہے. سوال یہ جی جی یہ تو آپ فرماتے رہیں، سوال یہ ہے کہ کسی مارکیٹ کا مجھے پتہ چلا باقاعدہ مارکیٹ میں کہ جی انہوں نے ایک داڑھی والا شخص لا کے بٹھا دیا جو کہ کہہ رہا ہوتا کہ جی اس کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں. تو اب وہ عوام جو ہے بیچاری، وہ تو آپ جیسے ابھی بیان فرما ہی رہے تھے اور آپ کو اس کا زیادہ پتہ ہے کہ وہ تو نہیں پوچھتے نا کہ جی ڈاکٹر تھے تو شاید پوچھ بھی لیں کہ بھائی تمہارے پاس ڈگری ہے کہ نہیں ہے، اتھینٹک ہو کہ نہیں ہے، کیا ہے. یہاں تو کچھ پوچھنا بھی نہیں. اتنی بڑی غلطی کر رہا تھا. جی ٹھیک ہے جی مصطفیٰ یہ سوال ہے. ایک تو خود گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور دوسرا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. جی ایسوں کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے اس طرح کے جو جاہل لوگ ہیں کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ اصل میں سٹہ بازی ہے. اس کے پاس تو 100 تولہ سونا ہوگا بھی نہیں، جی وہ خالی فگر لکھتا ہے. جی جی زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. اور ان کو بھی، ان کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے اس کو خرید لیں، جی ان کو بھی خالی اس سٹے میں اس جوئے میں ایسا ڈالنا ہوتا ہے. جی تو یہ تو بالکل حرام ہے، جوا ہے. ٹھیک، چلیں جی اس کی بھی وضاحت ہوئی، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.